مجبور حضرت عمران خان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کر سکے، نہ وہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہے۔ عمران خان کے حق میں جاتی ہے تو پھر ٹھیک، وہی بات جب اس کے گلے پڑتی ہے تو پھر اس پر دوبارہ سماعتیں، جو تیرے زلف میں آئے تو حسن کہلائے، وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں ہے۔ حضرت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بحران نہیں ہے، ادارے خاموش بیٹھ جائیں، کوئی بحران نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ بحران نہیں ہے۔ عمران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں ہے، چٹکی، ہم اس کو ایک چٹکی برابر بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے، لیکن اس کو بہو بلا بنا کر نہ پیش کیا جائے ہمارے سامنے۔ ہم اس کے اوقات جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز روز نئی نئی لاحقے جو ہیں وہ فیصلوں کے ساتھ وابستہ نہ کیے جائیں۔ فیصلہ ایک ہوتا ہے، کورٹ ایک ہے، آج وہ ایک فیصلہ دے رہا ہے، کل وہ پھر اس میں ترمیم کر رہا ہے۔ ہم تشریح کے لیے نہیں بیٹھے، بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر وہ کل ایک غلطی کر چکے ہیں یا بزام خیش وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، تو پھر اس کیس کو کم از کم وہ نہ سنیں نا، اور پھر فل بینچ بیٹھے اس کے اوپر، تمام ججز کے سامنے ہمیں اپنی بات کرنے دیجئے۔ اور یہ جو ہمارے ملک میں بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے، ٹیلی فونوں کے ذریعے ہدایات دینے، خفیہ طریقے سے ملنے ملانے، اور ایک ادارہ دوسری ادارے پر اثر انداز ہونے کی جو سیاست کر رہا ہے، اب یہ سیاست یہ ریاست کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ لیکن ذمہ دار ہمیشہ ایک سیاستدان کو اور سیاسی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کم از کم ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں، اور یہ چیزیں فوری طور پر ٹھیک ہو جانے چاہیے۔ میں حضرت یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، اس کی پارٹی کے لوگ منسٹر رہ چکے ہیں، سب معززین ہیں ملک کے، ایک معاشرے کے معزز طبقے سے وابستہ لوگ ہیں۔ ایک ایک کو پکڑ کر انہوں نے جیلوں میں ڈالا، سی کلاس میں ڈالا، ان کو گالیاں دیں، ان کو متہم کیا گیا، ان کو عوام میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، سارے حربے استعمال ہوئے، لیکن جو اس کی حکومت میں گھپلے ہوئے ہیں، تو اب تک ہم کیوں خاموش ہیں؟ یہ میری شکایت اپنی حکومت سے ضرور ہے، اور ہمیں اپنے اختیارات صحیح طور پر استعمال کر کے بالکل آئین و قانون کے مطابق کوئی ناجائز مقدمہ دائر کرنا، کسی کے بھی خلاف اس کی میں مخالفت کروں گا، لیکن اگر کوئی جائز معاملات ہیں، صحیح معاملات ہیں، گراؤنڈ پر انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، اس حوالے سے تو کم از کم ہمیں فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے، اور ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کسی غلط کام کو پکڑنا اور غلط کام کو کڑھائی میں کھڑا کرنا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ آپ کی حکومت اور آپ کا پی ڈی ایم کا الائنس حضرت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بحران ہی نہیں ہے، ادارے خاموش بیٹھ جائیں، کوئی بحران نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ بحران نہیں ہے جی۔ عمران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں ہے، چٹکی، ہم اس کو ایک چٹکی برابر بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے جی، لیکن اس کو بہو بلا بنا کر نہ پیش کیا جائے ہمارے سامنے جی۔ ہم اس کے اوقات جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتا ہے، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلا وجہ اگر ایک بحران پیدا کرنا ہے تو عام آدمی کو بازار میں کھڑا کر دو، ڈرامے بنا کر لوگوں کو ایک ویڈیو بنانا کہ جی اب تو لوگ جو ہے بوڑھے آدمی وہیکل پر بیٹھ کر ان کے جلسے میں آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم تو بھوک مر رہے ہیں، اس قسم کے ڈرامے بازی جو ہے یہ نہیں چلے گی ملک کے اندر جی۔ بحران میں کون مبتلا کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کو، اس پر ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی۔ میں حضرت کسی کو راضی کرنے کے لیے سیاست نہیں کر رہا، میں ایک نظریاتی آدمی ہوں، میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ناراض کرتا ہوں، لیکن خلوص نیت کے ساتھ اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کی اس کام سے مشکلات پیدا ہوں گی۔ اور حکومت اگر پرائم منسٹر ہے کوئی تو اسے یونٹی آف کمانڈ کی حیثیت حاصل ہے، تمام ادارے اس کے ڈائریکشن کو دیکھ کر آگے چلیں۔ یہاں پر تو حکومت کو کہا جاتا ہے
کہ ہمارے ڈائریکشن پر آپ کو چلنا ہوگا ورنہ پھر آپ کی حکومت کے لیے ہم بحران پیدا کر دیں گے. تو یہ روش میرے خیال میں یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہے اور اس کو ہمیں ٹھیک کرنے. جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان آپ کو مجبور کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے مجبور کر دیا ہے. تو آپ کو مجبور اگر عمران خان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کر سکے، نہ وہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہے. ہاں اگر کوئی شخص اندر سے بدنیت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں کوئی ایک بحران پیدا کروں تو اس کے کسی ایک دھمکی، کسی بڑک، اس کو بنیاد بنا کر پر کو پرندہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ملک کے اندر. جی تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر چلتی ہے. اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ تو ایسا نہیں سمجھتی، تو انہوں نے ابھی تک تو کسی قسم کا یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ جو ہمارے جس سے بات کر کے آپ لوگ آئے، وہ لوگ آئے تھے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ وہ تو آپ بھی اسے نیوٹرل سمجھتے ہیں اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے. آپ کی میں بھی ان کو نیوٹرل ہی دیکھنا چاہتا ہوں، عدلیہ کو بھی، فوج کو بھی، جنرلز کو بھی. لیکن اگر بعض واقعات سے اس قسم کی ہمیں کچھ خوشبو آنے لگ جائے تو بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم ذرا بول لیتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے. اور ہم بجا طور پر احساس کرتے ہیں، ہم بلا وجہ احساس نہیں کرتے. جی تو یہ چیزیں کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کو عمران خان کے حق میں جاتی ہے تو پھر ٹھیک وہی بات جب اس کے گلے پڑتی ہے تو پھر اس پر دوبارہ سماعتیں. تو اس پر تو میرے خیال میں ہمیں جو تیرے زلف میں آئے تو حسن کہلائے، وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں ہے، یہ چیزیں نہ پیدا کی جائے. جی ہم ان باتوں کے ساتھ نہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں بے بس سمجھتے ہیں تو اور بات ہے. آپ لوگوں کی، مولانا فضل الرحمان کی، آصف زرداری کی اور شہباز شریف کی یا مسلم لیگ نون کی، یہ کلیدی پارٹیاں ہیں اور یہ بیسیکلی حکومت اس وقت کر رہی ہیں، اور آپ تینوں کے جو سٹانس ہیں اس میں فرق نظر آ رہا ہے. مطلب آصف زرداری کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں آئی کہ وہ نیوٹرل نہیں سمجھتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی کردار ادا کیا جا رہا ہے اس طرف. حضرت سب کی سوچ ایک جیسی ہے، کوئی بولے گا کوئی نہیں بولے گا، بس اتنی سی بات ہے. جی اگر کسی طرح سے بات نہیں آئی تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کو یہ تحفظات بھی نہیں ہیں. یہ شکایت اپنی جگہ پر ہیں سب کچھ. بڑی مہربانی سر.